یہ جو حرام جانور ہے نا، جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے، ان میں انسیت نہیں ہے، مانوسیت نہیں ہے۔ انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے، یہ نہیں ہوتا ان میں۔ ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے۔ حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو۔ وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں، وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے۔ دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی ہے، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو۔ یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے۔ جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے، تو یہ فیشن بن چکا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف۔ اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ نیچر سے ہٹ گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا۔ اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کیا؟ طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے۔ کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا صحیح ہوتا ہے تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں جہری قراءت، عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا، اس میں جہر جائز ہے، یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے، یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو باقی جہری کرنی چاہیے، آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ۔ جو نماز بھی آپ اونچی آواز سے کہ محلے پڑھو نہیں اونچی۔ ان لوگوں سے سوال دوڑے کڑاتی، عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آج کل کے جو نئے تو عورت تھیں تو عورتوں کو اور دوڑنا بند کیا۔ انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت پرانے کیا۔ انہوں نے بولا بھائی وہ عربی ہیں۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو، حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا، امام مالک کو بھی چھوڑ دیا، امام احمد کو۔ ان پرانے ہوگا جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا دیں، کسی عربی یا کسی سلفی، علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اختلاف سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے۔ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں اپنا، یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے، بڑی بحث ہوتی رہتی ہے، مفتی وہ ہم پر کی بات بہت مضبوط ہے۔ عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ، ایسا ہمکانہ اس چیز کو حل ہوگا بنایا تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں، تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا۔ جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی، اب دیکھو ہم جب فتوا دے، اب دیکھو ہم نام پہ کچھ بھی نکال کے طلاق ہوتی ہے تیسی دے، وہ مصر سے نہیں ہے تیسی دے، وہ کہتا ہے اس طرح کی کامن سینس کی بات ہے نا، کہ بار بار قرآن کہہ رہے ہیں یہ طلاق، پھر یونین سہارا ہے بیٹھ کے
اس لیے سہارا ہے بیٹھے خلا لیے غیر قانون لے کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے غیر قانون مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں ان کے لے لیں کچھ سایہ ایک آدمی نے 1.5 کروڑ مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق لیں مولوی منجن بیچ رہے ہیں منجن وہ بیچ اسکالرز ہیں مولوی منجن بیچ رہے ہیں اور جس کی چورن آخری یار یہ تو میں نے کچومڑ بنا دیا ادھر کا سوال ادھر لگ رہا ہے کہ بھائی جس کی یہ کچومڑ ہے نا وہ ویسے ہی پوچھ لے جن کی یہ سوال ہے ویسے ہی پوچھ لیں حضرت میں نے سنا حضرت معاویہ اپنی خلافت کے لیے زبردستی اور طاقت کے زور پر بیعت کرواتے تھے بالکل غلط ہے حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کے خلاف لڑے ہی نہیں ہیں حضرت علی لڑے ہیں تو حضرت معاویہ دفاع کیا ہے انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے کوفہ سے مدینہ میں لے جا کے خلافت پہ لڑائی کی ہو بلکہ حضرت علی نے ان کو بیعت پر مجبور کیا تو وہ نہیں کر رہے تھے بیعت تو جب مجبور کیا تو دفاع میں لڑے ہیں وہ تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا عثمان کے قاتلوں سے جب تک قصاص نہیں لیتے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا وہ سمجھتے تھے میں اس طرح حکومت کو دباؤ میں ڈالوں گا جبکہ حضرت علی کا کہنا یہ تھا میرے اندر قصاص لینے کی طاقت نہیں ہے آپ کو بیعت کرنا پڑے گا تو یہ اجتہادی اختلاف تھا اس میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو یقینی طور پر کوئی گناہ کہا جا سکے سیاسی اختلاف تھا یہ مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل میں مردوں کے لوگو بنا سکتے ہیں لیکن خواتین کے نہیں تو کیا ایسی تصویر ہاں جو عورتوں کی شکل ظاہر ہے عورتوں کی شکل کی تصویر بھی تو عورتوں ہی جیسی ہوتی ہے نا بلکہ بعض دفعہ عورتوں سے بھی اچھی ہوتی ہے اپنے تصور سے جو انسان شکلیں بناتا ہے نا وہ خیالی دنیا میں تو کون کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے لڑکیوں کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے ایک کارٹون ہوتا ہے اگر اس میں کارٹون تو کارٹون ہے نا وہ تصویر میں داخل نہیں ہے جو بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں نا اگر وہ پینٹنگ ہاتھ سے بنا رہے تو وہ تو ناجائز ہے لیکن اگر ڈیجیٹل ہے تو پھر کارٹون کی گنجائش ہے مفتی صاحب میری پہلی بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے پہلی بیوی کا مطلب کہ دوسری بھی ہے اور عدالت سے خلا لے لیا ہے حالانکہ اس کی اب میں نے دوسری شادی نہیں جائیں گے نا تو اس کا مطلب تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو تو کورٹ میں جائے اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے وہ بھی کل عدم ہے نمبر 2 جج سنتا ہی نہیں آپ کی آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے وہ گواہ پیش کرو عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے تو پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ تو وہ خلا بھی کیا ہے کل عدم ہے تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں اگر وہ الزامات سچ خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے بریلویوں کا صحیح عالم ہو یا بیس پہ اگر عورت کہیں شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے وہ شادی نہیں ہے سمجھتے ہو کیونکہ اور جج صاحب یہ تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق سے اسلام میں بلکہ تمام آسمان